اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جو نازیبہ گفتگو کی تھی کہ رب محتاج ہے اور ہم پیسے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیسے والے لوگوں کو فرمایا تمہیں اتنا جو پیسے پر مان ہے نا کہ پیسے والا ہم ہیں اور رب جو ہے محتاج ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تم موت سے بچ کے دکھانا۔ ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جو چیز سانس لے رہی ہے اسے موت آ کے رہے گی، ہر سانس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس آیت کے اندر 3-4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوق موجود ہے سب نے مرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں زندگی اور موت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا کہ موت کیوں ضروری ہے اس کی وضاحت آگے ارشاد فرما دی گئی۔ فرمایا کہ تم مرنے کے بعد جب اٹھ کے آؤ گے نا تو جو کچھ تم نے کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ، ذرہ برابر ایک تولہ، تولہ تو بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، رتی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، فرمایا ذرے کے برابر بھی رب کسی کے ساتھ فرق نہیں کرے گا۔ جس نے جتنا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا ناپ تول کے عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جناب اپنی ذرا تیاری کر کے آنا، حساب لینا ہے، تو پھر بھی بندہ تیاری نہ کرے تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، فرمایا جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، وہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے کہ ہم پیسہ کمانے کو کامیابی کہتے ہیں، اچھی نوکری مل جائے یہ کامیابی ہے، اچھا کاروبار چل پڑے یہ کامیابی ہے، یعنی ہم دنیا کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں ہم اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک جہنم سے بچ جائے، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے جس کو بچا لیا گیا، یہ نہیں کہ آگ سے بچ گیا، حالانکہ بات تو ایک ہے لیکن فرق ہے۔ رب نے جسے جہنم سے بچا لیا کامیاب وہی ہے، خود بندہ بچ سکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت عطا فرما دو۔ وہ عرض کرے گا پروردگار میرے کھاتے کے اندر تو ایک گناہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی تیری رحمت کے صدقے ہیں جی۔ کئی ہوتے نا حساب کتاب والے، اللہ فرمائے گا میرے بندے کو نا نیکی پر بڑا مان ہے، ذرا لے کے آؤ، ذرا تولو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ بندے کے دیکھے 500 سال کی زندگی ہے، اس کی ایک گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو موت آئی ہے وہ سجدے کے اندر آئی ہے، تو نیکی پر مان تو بندے کا بنتا ہے نا۔ عرض کرے گا پروردگار میرے کھاتے میں تو ایک گناہ بھی نہیں ہے، پھر بھی تیری رحمت کی وجہ سے میری نیکیاں پھر کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے 500 سال کی نیکیاں اٹھا کے نا ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، اور میری آنکھ کی نعمت اٹھا کے دوسرے میں رکھ دو۔ گناہ نہیں ہے نا، جو نعمتیں کھائی ہیں وہ کہاں گئی؟ یہ جو زیادہ سیانے بنتے ہیں نا یہ اس کے لیے جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ ایک آنکھ کی نعمت کو اس کے اندر رکھے گا، فرمائے گا وہ جو پلڑا ہو جائے گا بھاری، رب فرمائے گا اب بتا، ابھی تو کان بھی پڑے ہیں، منہ بھی پڑا ہے، بازو پڑے ہیں، پورا جسم پڑا ہے، سانسیں پڑی ہیں، رزق پڑا ہے، ابھی تو بڑا کچھ پڑا جس کا حساب لینا ہے، اب بتا کہاں جائے گا؟ وہ پھر ہاتھ جوڑے گا نہیں جی ہماری چلاکی کام نہیں ہے، تیری مہربانی رحمت کے صدقے بخش دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ زیادہ جو چلاک بنتے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر حالانکہ آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے فلانا گناہ کیا تھا، وہ عرض کرے گا کیا تھا،
پھر رب دوسرا گناہ یاد کروائے گا، میں پھر دوسرا بھی کیا تھا، وہ فلانا بھی کیا تھا، فلانا کیا تھا، فلانا کیا تھا، وہ عرض کرے گا ہاں پروردگار وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، رب فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں عاجزی بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب اس کا حساب پردے کے اندر لے گا، ٹھیک ہے جی، پردے کے اندر کر کے اسے فرمائے گا تو نے فلانا 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 گناہ کیا تھا نا، جب وہ کہے گا نا پروردگار کیا تھا، تیری مہربانی معاف فرما دے، اللہ فرمائے گا جا تجھے بخش دیا، اور سجدے کے اندر سر رکھے گا، وہیں پہ سجدے کے اندر جب سر رکھے گا پوری بزم معاشر پورے قیامت جو ہے اسے دیکھ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ جا رہی ہے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے جو آج قیامت کے دن بھی جسے سجدے کی اجازت مل گئی ہے۔ اندر کھاتے میں کیا ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے، ہاں لیکن سجدہ اس کا دکھا دیا گیا، پوری بزم معاشر اس پر مان کر رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح یار کیسا کمال کا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اچھا رب اسے فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا ہے، وہ سجدے سے سر اٹھائے گا، رب پھر فرمائے گا فرمایا تجھے جنت بھی دے دی، پھر سجدے کے اندر سر رکھے گا، ٹھیک ہے، پھر پوری بزم معاشر دیکھے گی، یار ہے نا کریم رب، گناہ کی باری ہے تو چھپا کے لے رہا ہے، جب سجدے کی باری ہے سب کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار، فرمایا کامیاب وہ ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یار یہ رب کی کامیابی کا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی کامیابی کس کو کہتے ہیں اور رب کامیابی کس کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے دیکھیں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ فیکٹری اور شوگر مل والوں کے لیے ہے جی، آج 4 ملیں لگ گئی ہیں، کل 10 لگ گئی ہیں، پرسوں 15 لگ گئی ہیں، آج 1 مارکیٹ بن گئی ہے، کل 2 مارکیٹیں بن گئی ہیں، آج جناب 5 لاکھ 10 لاکھ کما لیا ہے، رب فرما رہا ہے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، رہا مسئلہ دنیا کی زندگی کا، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندہ خوش ہو رہا تھا کہ اتنا کما لیا ہے، 40 سال کی عمر کے اندر 2 کروڑ کما لیا ہے، یہ پتہ کوئی نہیں کہ 40 سال کٹ بھی چکے ہیں۔ ہماری قوم ہیپی برتھ ڈے منا رہی ہوتی ہے نا، کس بات کا مناتی ہے کہ ہمارا جو بچونگڑا ہے نا جی وہ 4 سال کا ہو چکا ہے، یا 10 سال کا ہو چکا ہے، یا 20 سال کا ہو چکا ہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں سوچتی ہے کہ 1 سال اس کا کم ہو چکا ہے۔ وہ انگریزی دماغ کے اندر پھنسی ہوئی ہے نا، دماغ کیونکہ جو انگریز نے کرنا ہم کرنا، کیونکہ ہم ذہنی غلام جو ہوئے، جب انہوں نے ہیپی برتھ ڈے منانی شروع کر دی تو ہماری قوم برتھ ڈے پہ آ گئی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا 1 سال کم ہو گیا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تو اس بات کو سوچا کرتے تھے کہ یار 1 سانس کم ہوگی ہم قبر کے قریب آ گئے۔ اب اسلام کا جو سوچ ہے، جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سانسیں گزرتی جا رہی ہے موت کی فکر اور موت کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے ایک بندہ باقاعدہ مقرر کیا تھا، میں تیرا کام ہے میاں سویرے سویرے تو نے آ کر صرف اتنی بات کرنی، عمر تو نے مرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن شیشہ دیکھا، چٹے بال جو ہے وہ آ چکے تھے، ٹھیک ہے، 1-2 بال نظر آ گئے، آپ نے اس بندے کو بلا کے فرمایا میاں آپ بنا آ کے بتایا کر، کیونکہ بتانے والے آ چکے ہیں، چٹی داڑھی تو ہو چکی ہے، اب پیچھے بچ گیا ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے سانسیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور عقل سے پیدل اسی بات پہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری برتھ ڈے آ چکی ہے، کیا کہ ہمارا پورا سال گزر چکا ہے۔ کبھی سوچا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، تو یہ مت سمجھ کہ تو جو ہے وہ بہت ذرا ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ رہا تیری ترقی کے خاطر جس طرح تیرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ تیری عمر بھی تو کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اب ذرا کھٹے میٹھے جو ہمارا حساب کتاب ہے نا ذرا اس کے بارے میں دیکھیں، فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فری جنت ہاں مفت والا کھاتا نہیں ہے۔ فی اموالکم، تمہیں کیسے کیسے آزمائیں گے، تمہارے پیسوں کے اندر بھی تمہیں آزمایا جائے گا، وانفسکم، تمہاری جان کے اندر بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ رب کی مرضی ہے، چاہے تو وہ جان کا امتحان لے چاہے وہ مال کا امتحان لے، دونوں کا امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کتنی چیزیں ہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ بغیر آزمائش کے رب جنت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کہ یہ ہماری قوم کو اب سمجھ آ جانی چاہیے نا، یا تو رب پیسے سے آزماتا ہے، یہ اور بات ہے، یہ کم کر کے بھی آزما سکتا ہے، زیادہ دے کر بھی آزما سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اچھائی دے کر آزما لے، زیادہ دے کر آزما لے، چاہے وہ کم کر کے آزما لے۔ مال زیادہ آ جائے پھر بھی آزمائش، زیادہ آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر زیادہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، ہاں جی،
ساری زندگی حرام کما کے دوسری منزل پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. ہاں پہلی پہ نہیں لکھتے کیونکہ پہلی پہ نظر نہیں آتا نا کسی کو روڈ پہ جاتے ہوئے. ہاں دوسری منزل جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر وہ بھی جناب ٹائلوں کے ساتھ چھپوا کے تازہ تازہ گرم گرم لگا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے جی. 50,000 والے کی 1.5 کروڑ کی کوٹھی بنی کیسی ہے؟ یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے, یہ اور کی حساب کتاب ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں جان سے بھی آزمائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اب کہاں مر گئے ہیں؟ یہ جو اب کہاں مر گئے؟ جان کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جان کی آزمائش ایسی ہوتی ہے جب دین کو مال کی ضرورت پڑے تو بندہ مال بھی حاضر کرے, اور جب دین کو جان کی ضرورت پڑے. یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام نے کی ہے. جب جان دینے کی باری آئی, جنگ کے موقع آیا تو جنگ کے موقع پر بھی اپنے آپ کو حاضر کیا ہے. مال دینے کی باری آئی تو ہزاروں نہیں لاکھ روپے اٹھا کر دین کے معاملے میں خرچ کر دیا ہے. یہ واحد صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے دونوں آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزارا ہے, اور دونوں سے گزرے بھی ہیں باقاعدہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جب یہ آئی تھی تو اس وقت ان کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے وہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ کی تھی, اور سارا کا سارا مال حضور پر خرچ ہو گیا ہے. صدیق اکبر نے سارا کا سارا مال حضور پر خرچ کیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کتنے پیسے والے بندے تھے. ٹھیک ہے جی. کیا کتنا مال اپنا خرچ کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اتنا فرمایا تبوک میں جانا بھی پیسہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے جی. 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے, کہ یا رسول اللہ اتنے گھوڑے بھی حاضر ہیں, اتنے گھوڑے حاضر, پھر اتنے گھوڑے حاضر, پھر گھر گئے 10,000 پڑا تھا 10,000 اٹھا کے لے آئے. کہا حضور یہ بھی حاضر ہے. تو پیسہ دینا آسان تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں آزمائشیں ہیں, جان لے کر آزماؤں گا اور پیسہ لے کے بھی, لے کر یہ دے کر دونوں آزماؤں گا. ٹھیک ہے. زیادہ دے کر بھی آزماؤں گا اور کم دے کر بھی آزماؤں گا. آگے دیکھیں جی, فرمایا والا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے نا یعنی یہودی وغیرہ کو, فرمایا وہ ضرور والا تسمعن, تم ان سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں, تانے ماریں گے ہیں جی, باتیں کریں گے, جگتیں کریں گے ہیں جی, ہٹ کریں گے, اور کرتے ہیں صحابہ کرام کو. ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا, فرمایا اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے, کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو اور شرک کیا ہے عیسائیوں نے, فرمایا اشرکوا اذًا کثیرا, فرمایا تم ان سے بہت زیادہ تکلیف دیکھو گے. جب دین کا کام کرنا شروع کرو گے تو یہ لوگ تمہاری مخالفت کرنا شروع کر دیں گے, تمہیں بار بار جو ہے تانے دیں گے, میڑے دیں گے, آزمائیں گے. میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر صحابہ کرام نے جب جو ہے وہ دین کی بات کی ہے سب سے زیادہ انہوں نے تکلیفیں دی ہیں. جب غزوہ احد کا موقع تھا یا غزوہ تبوک کا موقع تھا, غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی رسول جو ہے وہ کھجورے لے کے آئے, 1 کلو کھجورے لے آئے. تو منافقین نے کہا, انہوں نے کہا لے رب کو 1 کلو کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. صدیق اکبر سارا لے کے آئے, انہوں نے کہا لے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک. جب سارا لے کے آئے وہ بھی ان پر بھی بات کر دی, اور جو تھوڑا لے کے آئے اس پر بھی بات. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے تکلیف دہ باتیں سنتے رہو گے, یہ تم سے راضی یار. کتنی واضح بات ہے کہ یہ تمہیں باتیں بھی کرتے رہیں گے, جگت بازی بھی کریں گے, تمہیں تانے بھی دیں گے, تمہاری راہ میں روڑے بھی اٹکائیں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب دیکھ لیں, جو بندہ دین کی بات کرے گا وہ یورپ کے آنکھوں میں کھٹکے گا ضرور. ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے, اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. چاہے وہ صدام حسین ہو, چاہے وہ یاسر عرفات ہو, چاہے وہ ضیاء الحق ہو, چاہے وہ جیسے مرضی ہو, جو بندہ دین کی بات کرے گا وہ آپ کو مردہ ہی ملے گا, زندہ نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یہ دونوں تمہیں تکلیف دیتے رہیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ہاں تمہارا کام کیا ہے, فرمایا تم صبر بھی کرو, وَتَتَّقُوا اور تم تقوی بھی اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, فرمایا یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے, تم چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو. تو یہ اس بندے کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے جو دین کا کام کرتا ہے. لوگ باتیں بھی کریں گے, تانے بھی دیں گے, ٹھیک ہے جی, جگتیں کریں گے, ہٹ کریں گے, جو مرضی کرتے رہے, بندے کا کام ہے چپ کر کے جو ہے وہ لگا رہے, جواب نہ دے. اگر جواب دینا شروع کر دے گا تو کام ختم. یہ اصول ہے. اگر آپ کسی کے تانے کا جواب دینا شروع کر دیں گے نا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی منزل چھوڑ دی ہے. لوگوں کا کام ہے بات آواز سگا کم نہ کونا رزق کے گدارا. ٹھیک ہے جی. عرفی تو میندیش زغوغا رقیبہ, ہمارے بزرگ فرماتے تھے, فرماتے ہیں کہ کتے کا کام ہے نا, جب فقیر آتا ہے نا روٹی لینے کے لیے تو وہ صدا لگاتا ہے, روٹی لیتا ہے, اور روٹی لے کے چل پڑتا ہے, اور پیچھے سے آواز سگا کم نہ کونا رزق کے گدارا. اور میں کتا جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھونکتا ہی رہتا ہے. پھر میں کتے کا کام ہے بھونکتے رہنا, اور فقیر کا کام ہے روٹی لے کے نکل جانا. ٹھیک ہے. اگر فقیر کتے کو جواب دینا شروع کر دے
تو روٹی اگلے دروازے سے کیسے لے گا؟ تو اس لیے نا یہ جو بندے دین کا کام کرتا ہے نا اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس آیت کے اندر کہ تم چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو، لگے رہو. اگر جواب دینا شروع کر دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ہاں باقی لوگوں کا کام ہے، جب آپ کام کرنا شروع کریں گے لوگ دانے بھی دیں گے، میڑے بھی دیں گے، جو مرضی آئے گا ان کو کریں گے، لیکن کسی اور بندے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ باہر والوں سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ یہاں پہ اگر باہر کا بندہ آپ کو دیکھ لے بھی یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو فضول سمجھے گا کہ یار بے وقوف بندے، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ایویں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. وہ اپنے آپ کو بڑا سیاح سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ایویں فضول بندے نے ایویں بلے آ کے بیٹھ گئے. اب مجھے آپ بتائیں جو کام آپ کر رہے ہیں سننے کا وہ باہر والا کر رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر یہ کہتا ہے یار ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، فضول بندے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگ باتیں کرتے ہیں، جب دین کا کام کرنا شروع کریں گے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کب باتیں شروع ہوئی ہیں؟ 40 سال تک جو ان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور دلیل کیا تھی، دعویٰ کیا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزار دیے. جو حضور کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. ٹھیک ہے جی. ہر بندہ حضور کے پاس اپنی امانت بھی رکھوا رہا ہے، حضور سے انصاف بھی کروا رہا ہے، حضور کے پاس جناب صادق بھی کہہ رہا ہے، سچا بھی کہہ رہا ہے، امین بھی کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ عرب والے کہتے تھے کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم پورے عرب کا آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی تھی انہوں نے کہ آپ کہتے ہیں نا ہم آپ کو متفقن جو ہے فیصلہ ہے ہمارا کہ جناب آپ ہمارے سردار بن جائے، ہم آپ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ویسے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. جب تبلیغ شروع ہوئی ہے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نہ، اگر سرداری کی بات ہوتی تو رب نے مجھے کائنات کی سرداری عطا فرما دی، تم مکے کی سرداری کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. فرمایا ہاں، لیکن جب تبلیغ شروع کی ہے تو بتائیں کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں نا سیاہ ایک شعر تھا، وہ کہتے ہیں یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے، خلوص چاہا تو پتھر جواب میں آئے. جو کل آنکھیں بچھا رہے تھے وہی جیب کے اندر روڑے بھر کے پھرتے تھے کہ ہاں ملے گا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اوقاز کے میلے کے اندر دیکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے اور ایک شخص حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضور فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں خدا ایک ہے میری بات مان لو. پیچھے سے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے اس کی بات نہ مانا، یہ مجنون ہے، اور روڑا حضور کے پتھر جو ہے وہ حضور کو اٹھا کر حضور کے پاؤں پر مارتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس وقت، میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جو آگے آ رہے ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیچھے جو ان کا چچا ابو لہب ہے. کیا خیال ہے حضور علیہ السلام؟ یار آج چھوٹی سی محفل ہوتی ہے نا ہمارے یہاں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک نقیب آتا ہے، دعوت دیتا ہے، 100 جو پیچھے لقب لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی ہے، ٹھیک ہے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اوکاز، ذوالمجاز، مجنہ، یہ منڈیاں تھیں، یہ منڈیوں کا نام ہے. مجنہ، اوکاز، ذوالمجاز یہ منڈیاں ہیں. حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے، ان منڈیوں کے اندر جاتے، کوئی جناب والا فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی کھلونے بیچ رہا ہے، کوئی اپنے جانور بیچ رہا ہے. ہر کوئی میلے کے اندر تو رش ہوتا ہے جس طریقے سے ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. حضور چپ کر کے ممبر پہ، اپنا ممبر تو ہے نہیں، پتھر پہ کھڑے ہو جانا اور پتھر پہ کھڑے ہو کے چپ کر، سننے والا کوئی نہیں ہے. بلند آواز سے کہنا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تو کیا خیال ہے سب نے جناب ہاتھ باندھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں، کسی نے بھی بات نہیں مانی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ ذرا 13 سال پچھلے پڑھ کے تو دیکھیں، شیب ابی طالب 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ایسا سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، مکمل بائیکاٹ. پورے مکے والوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اپنا جو قریش برادری ہے اس برادری کے ساتھ نہ ہم رشتہ دیں گے، نہ ہم اس کو رشتہ لیں گے، نہ ہم ان کو کھانا دیں گے، نہ ہم سے ان کا کھانا لیں گے، نہ ہم سے ان پانی پینا، نہ پانی ان کو دینا ہے. کوئی چیز ان کے ساتھ، جو بندہ ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، کوئی چیز دے گا، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پورے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر گزارنے پڑے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 8 دن کے بعد مجھے ایک چمڑا ملا تھا سوکھا، وہ میں نے پانی کے اندر بھگو کر اس کو کھایا تھا 8 دن کے بعد. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کہا جائے اور لوگ جب ہم بات کرنا شروع کریں تو لوگ سارے ہماری سننے کے لیے آ جائے. کوئی نہیں سننے کے لیے آئے گا بھائی، بہت کم لوگ سننے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہم درس قرآن روز بھیجتے کیا خیال ہے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہزار باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی میں پرسنل میسج کر کے کہتے ہیں یہ کیسا کام کر دیا آپ نے، فلانی بات ایسے کر دی، فلانی بات ایسے کر دی. یہ ہوتا ہے. اور ہم کہیں کہ جناب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے جیسے انسان دین کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا تم دین کے اندر مضبوط ہوتے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا جائے گا. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا آزمائش بڑھتی جائے گی. یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.